احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیہا زفیر وشہیق واما الذین سعدوا ففی الجنۃ خالدین فیہا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے ہیں اور تمام درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ آج ہم شقاوت اور سعادت کے اوپر بات کریں گے۔ سعید یا سعادت مند، جس کا معنی دیکھ لیتے ہیں، بامراد، خوش نصیب، کامیاب اور خوشحال۔ اسی طرح شقی جو لفظ ہے، لفظ شقی جو ہے یہ دو نقطوں والے کاف کے ساتھ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے بدبخت، بدحال، پریشان حال، ناکام، نامراد۔ یہ لغت کی کتاب القاموس الوحید کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اب آتے ہیں کہ قرآن میں بھی اس کا بڑا اہم ذکر بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ فرمایا کہ لیکن جو لوگ بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوں گے، کبھی زور سے چلائیں گے اور کبھی آہستہ چلائیں گے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک۔ آگے فرمایا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے، الا ما شاء ربک، مگر جتنا زائد عرصہ اللہ چاہے گا، بے شک آپ کا رب جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ آگے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ فرمایا کہ جو خوش قسمت ہیں وہ جنت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے وہ اس میں رہیں گے، مگر جتنا تمہارا رب چاہے، یہ وہ عطا ہے کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ جو لوگ خوش بخت ہیں، جو لوگ بامراد ہیں، کامیاب ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ اور فرمایا کہ جو بدبخت ہیں، جو شقی ہیں، جو شقاوت کو اختیار کرنے والے ہیں یا شقاوت کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں، ناکام نامراد ہیں، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ سورہ ہود کے اندر یہ آیت مبارکہ موجود ہے۔ تو قرآن پاک میں کچھ اعمال کا ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر ان 6 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن اعمال کی وجہ سے شقاوت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، دور ہوتی ہے اور بندہ سعید ہو جاتا ہے اگر ان 6 اعمال کے اوپر بندہ عمل پیرا ہو جائے۔ دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں۔ نمبر 1 آیت مبارکہ ہے کہ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ یہ سورہ مریم کے اندر ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے۔ اس میں اللہ کی بارگاہ میں حضرت زکریا علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس، اے میرے رب بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اور اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے رب کے حضور تواضع، عجز اور اپنی انکساری پیش کر رہے ہیں، اور یہی مقصود بھی ہے۔ دعا میں ایسے کاموں کا، ایسے امور کا ذکر کرنا مستحب ہے جس سے دعا کرنے والے کی عاجزی اور تذلل جو ہے وہ اس کا اظہار ہوتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عاجزی کے لیے اپنے جسم کی کمزوری کا ذکر کیا کہ یا اللہ میں تو بہت کمزور، بہت ہی عاجز بندہ ہوں، انکساری کی۔ پھر اسی طرح اللہ کے حضور سوال کرنے والا محروم نہیں رہتا، دعا سے بدبختی، شکاوت جو ہے وہ دور ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے حضور خوب عاجزی اور زاری سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے کو عین عبادت بھی کہا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں روایت میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، بہت مشہور حدیث مبارکہ ہے، فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔
سبحان اللہ. تو ہر چھوٹی بڑی چیز جس کی ضرورت ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر اللہ کی بارگاہ میں اس چیز کو مانگنا چاہیے. یہاں تک کہ فرمایا کہ اپنے جوتے کا تسمہ جو ہے وہ بھی مانگنا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں مانگو. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں. فرمایا اذا سألت فاسأل للہ. فرمایا جب بھی سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالی حیادار اور کریم ہے. جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو رب کو شرم آتی ہے کہ اس کو خالی اور نامراد واپس لوٹائے. تو پتہ یہ چلا کہ پہلا عمل جو ہے وہ دعا ہے. بندہ دعا کرے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ناکام اور نامراد نہیں لوٹتا. اور یہ بھی فرمایا گیا جب بھی مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو. دوسری چیز کی طرف آتے ہیں. دوسری چیز ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک. اپنی والدہ کے ساتھ نیکی اور شقاوت یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اپنے والدین کے ساتھ نیکی حسن سلوک کرنا یہ جو کرتا ہے وہ بندہ شقاوت اور بدبختی سے دور رہتا ہے. دیکھیں قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے. فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اس طرح بات کرتے ہیں کہ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. عرض کی کہ اے اللہ تو نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے اور مجھے متکبر اور بدبخت نہیں بنایا. سبحان اللہ. کیسی پیاری باتیں فرمائیں. علماء فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کا نافرمان متکبر اور بدبخت ہوتا ہے. والدین کا نافرمان تکبر کرنے والا اور بدبخت ناکام نامراد یہ اس دنیا میں وہ بندہ رہتا ہے. تو اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بندہ شقی نہیں رہتا ہے. شقاوت اس کے قریب نہیں آتی جو بندہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مبارک میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر دراز کرے اس کے رزق میں اضافہ فرمائے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. شعب الایمان کی یہ حدیث مبارکہ ہے. کیسی زبردست کہ اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں تو رزق بڑھ جاتا ہے عمر دراز ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت. جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے وہ بندہ بدبخت نہیں رہتا ہے. کوئی شقاوت جو ہے قرآن کریم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. گویا کہ قرآن کریم پر عمل کرنے والا بندہ شقی نہیں رہتا بلکہ قرآن سے شقاوت دور ہوتی ہے. میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. اس دنیا میں بھی برکت ہوتی ہے رزق میں اضافہ رہتا ہے. اور اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت یہ عمل جو ہے یہ شقاوت کو دور کرے گا اور بدبختی کو دور کرے گا اور قیامت کے دن سفارشی بن جائے گا قرآن پاک. اسی طرح ہدایت کی اتباع ہے. چوتھی چیز ہے ہدایت کی اتباع. ہدایت کی پیروی کرنے والا بندہ جو ہے یہ شقی یا گمراہ نہیں ہو سکتا. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یہی ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے احکامات ارشاد فرمائے وہ حضور نے ہم تک پہنچا دیے. اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا یہ ہدایت کی اتباع ہے. حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین ان کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. کہ جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں بدبخت رہے گا. سبحان اللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مبارکہ موجود ہے کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرے گا اور اس کی احکامات کی اتباع کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے دنیا میں گمراہی سے بچا دے گا اور قیامت کے دن برے انجام سے بھی محفوظ رکھے گا.
خوب سن لیں، غور سے سن لیں، عمل کے لیے تہیا کر لیں کہ جو بندہ قرآن کی صبح و شام تلاوت کرے گا، سفر و حضر میں تلاوت کو اپنا طریقہ رکھے گا، تو اس میں اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے محفوظ ترین راستہ بتاتے ہیں کہ وہ بندہ گمراہی سے بھی بچا رہے گا اور قیامت کے دن برے انجام سے بھی بچا رہے گا۔ پانچویں چیز جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمائی وہ خشیت الہیہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا ڈر۔ اللہ رب العالمین کی خشیت کے ساتھ شقاوت جمع نہیں ہو سکتی۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، کہ عنقریب وہی نصیحت قبول کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس نصیحت سے بدبخت بڑا دور رہے گا۔ اللہ اکبر، کیسی زبردست بات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی کہ نصیحت قبول کرنے والا جو بندہ ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کی خشیت رکھنے والا ہے، وہی کامیاب و کامران ہے، وہی سعید ہے، وہی سعادت مند ہے۔ اور فرمایا کہ جو بدبخت ہوگا وہ نصیحت کے قریب بھی نہیں آ سکے گا، وہ بدبخت رہے گا اور نصیحت قبول نہیں کر سکے گا۔ اب ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ ہم نصیحت کو، وصیت کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں۔ جب کوئی ایسی نصیحت کی جائے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے ٹکراؤ پیدا نہ کرتی ہو تو فوراً اس نصیحت کو قبول کرنا چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسی بات ہے، ایسی نصیحت اور ایسی وصیت ہے جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہو تو اس سے دور رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی ایک حدیث مبارکہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی شریف ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری عزت اور جلال کی قسم میں اپنے بندے کے لیے 2 خوف جمع نہیں کروں گا۔ اگر وہ دنیا میں میرے حوالے سے بے فکر رہا تو میں اسے اس دن خوف میں مبتلا کر دوں گا جس دن میں اپنے بندوں کو جمع کروں گا۔ کتنی واضح حدیث مبارکہ کہ اس دنیا کے اندر جو اللہ سے بے فکرہ رہا نا، جس نے اللہ اور اس کے احکامات کو پس پشت ڈالے رکھا، اس کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں سختی سے پکڑوں گا، خوف میں مبتلا کر دوں گا۔ اور فرمایا اس دنیا میں میرا حوالے سے بے فکرے نہیں رہنا ہے، فکر کرنی ہے جو میں نے احکامات دیے ہیں ان کے اوپر عمل کیا ہے کہ نہیں۔ عمل کر کے ہم نے یہ اس جہان کے اندر کامیابی سمیٹنی ہے تاکہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جو بہت زیادہ سخت ہے اس دن اللہ رب العالمین ہمیں خوف میں مبتلا نہ کرے۔ اسی طرح آخری چیز جو سب سے اہم ہے، جو سب سے بڑی ہے، وہ ہے تقوی۔ سورہ لیل کے اندر ارشاد فرمایا تقوی اور بدبختی جمع نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تمہیں بھڑکنے والی آگ کا ڈر سناتا ہوں۔ اللہ اکبر، بڑی سخت آگ، جہنم کی آگ بڑی سخت بھڑک رہی ہے۔ فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تمہیں بھڑکنے والی آگ کا ڈر سناتا ہوں۔ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس میں صرف بڑا بدبخت جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ جو سب سے بڑا بدبخت ہوگا جہنم کی آگ میں اسی کو گرایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو تقوی جو بندہ اختیار کرتا ہے وہ بدبخت نہیں ہو سکتا، اور جو بدبخت ہوتا ہے وہ تقوی کے قریب نہیں آتا ہے اور اسی بندے کو پھر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آگے دیکھیے، آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور سب سے بڑا پرہیزگار جو ہے اس کو آگ سے بہت دور رکھا جائے گا۔ یعنی جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، رب فرماتا ہے اس کو آگ سے بہت دور رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ حدیث مبارکہ، قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا حصہ جو ہے، یہ میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بزرگ صحابی، سب سے بڑے صحابی، سب سے متقی اور پرہیزگار صحابی، سب سے بڑے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یہ نازل ہوئی۔
ان کے متعلق یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے متعلق اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور سب سے بڑا جو پرہیزگار یعنی سب سے بڑے جو صوفی ہیں، تمام صحابہ سے بھی بڑے صحابی، میرے اور آپ کے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے کہ سب سے بڑا پرہیزگار جو ہے اس کو آگ سے دور رکھا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نصیحت کے لیے عرض کیا تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں اللہ سے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ وہی ہر چیز کا اصل ہے، یعنی رب ہی سب چیزوں کا اصل ہے، رب ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین ہے، تو اس کے تقوی کو اختیار کرو۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں جو ہمیں شقاوت سے سعادت کی طرف لے کر آتی ہیں۔ شقاوت جو ہے وہ بہت ہی بری چیز ہے، جہنم کا راستہ ہے، اور سعادت وہ ہے جو جنت کا راستہ ہے، جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، کہ جو بدبخت ہیں وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور کبھی اونچی آواز سے چیخیں گے اور کبھی آہستہ آواز سے چیخیں گے، وہ چیختے ہی رہیں گے۔ لیکن جو خوش نصیب ہیں، جو بامراد ہیں، جو کامیاب ہیں، جو خوشحال ہیں، اور ان کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ وہ جو سعادت مند ہیں، جو سعید ہیں، جو سعادت والے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بدبختی اور شقاوت کے کاموں سے محفوظ و مامون فرمائے، اور سعادت مندی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔